الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. وقال إن الله نظيف يحب النظافة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مذہب اسلام میں ہمارے دین میں ایک تعلیم اور اہم تعلیم ہمیں صفائی کی دی گئی، صفائی ستھرائی۔ معمولی جگہوں پر بھی صفائی کا خیال اور اہتمام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ پھر جہاں گندگی، تعفن، بدبو کے اسباب پیدا ہوں، امکانات ہوں، ایسے موقع پر یا تو پہلے ہی سے صفائی کا خیال اور اہتمام رکھنا چاہیے یا جلد سے جلد اس کو صفائی سے بدل دینا چاہیے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ تم اپنے آنگنوں کو صاف ستھرا رکھو اور یہودیوں کی مشابہت اور ان کی نقل مت کرو کہ وہ اپنے صحنوں کو گندا رکھتے ہیں، تم گندا مت رکھو، تم صاف رکھو۔ آنگن کی صفائی کا حکم ہے تو پھر گھر کی صفائی کتنی اہم ہوگی، اور جب گھر کی صفائی اتنی اہم تو پھر اپنے بدن اور لباس کی صفائی کتنی اہم ہوگی۔ اور جب ظاہر کی صفائی اتنی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو کہ حکم ہے، تو پھر دل کی صفائی کتنی اہم ہوگی کہ دل کو گندا نہ ہونے دو، حسد سے، جلاپن سے، کینہ سے، کپٹ سے اور ریا سے، فخر سے دل کو صاف ستھرا رکھیں، کوئی بیماری نہ ہو، جسمانی بیماری بھی نہ ہو اور ایمانی بیماری بھی نہ ہو۔ ظاہر کا اثر کتنا پڑتا ہے۔ ابھی جمعے سے پہلے بلکہ غسل سے پہلے کی حالت اور اس وقت جو ہم غسل کر کے آئے ہیں کتنا فرق محسوس کر رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے اندر بھی ہم نے دھو لیا ہے دل کو۔ دھوئی تو کھال اور بدن ہے لیکن اندرون تک دھلا ہوا محسوس ہو رہا ہے، ہلکا پھلکا لگ رہا ہے۔ یہ اسی ظاہر کا اثر ہے جو اندر تک جا رہا ہے۔ اس لیے بتایا کہ آنگنوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ بہت سی چیزیں چھپانے کی ہوتی ہیں، انہی میں عورت بھی ہے چھپانے کی چیز، اس لیے اسے پردے کا حکم، تو اسے پردے میں رکھو۔ الحمدللہ۔ اسی طرح سے گوشت پوشت یہ بھی چھپانے کی، ہمارے بزرگوں نے مثال دی کہ آپ ایک پاؤ گوشت لے آئیں اور تو اس کو پسند یہی کریں گے چھپا کر لے جائیں، اور خدا نہ خواستہ ایسے ہی لے جا رہے تھے اور چیل اس کو اچک لے گئی، لیکن آگے اس کے پنجوں سے چھوٹ جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ کوئی بات نہیں ہے، گرا گئی تو دھو کے کھا لیں گے، کوئی عیب نہیں آیا اس میں، کیونکہ چیل نے پنجوں سے دبایا۔ چھپانے کی چیز کو ہم نے چھپایا نہیں، اس لیے چیل اڑا لے گئی، لیکن وہ مل گیا۔ اور عورت جو چھپانے کی چیز ہے اسے نہیں چھپایا اور خدا نہ خواستہ کوئی لے گیا اس کو، اتنے میں عیبدار ہو جاتی ہے۔ پولیس کی مدد سے ہم نے واپس کر لیا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں صاحب چلی گئی، اتنا عیب آ جاتا۔ تو گوشت بھی چھپانے کی چیز ہے بھائی۔ قربانی کے دنوں میں یا ویسے ہم مذہبی
طور سے کسی چیز کو ذبح کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں، ہمارا طریقہ ہے، کوئی بھی وجہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی بیٹی کی، ہمیں حکم ہے کہ اب جو مالدار ہے وہ جانور ذبح کرے، یہ ہماری عبادت کی چیز ہے، اس میں کسی کو دخل دینا منع ہے، مذہبی چیز ہے، جیسے نماز ہے ہماری ایسی ہی ہے، لیکن احتیاط تو بہرحال ہمیں بتائی گئی ہے۔ پردے میں کرنا یہ کوئی کسی کے کہنے سننے سے تھوڑی، ہمارا خود طریقہ ہے، مگر ہم نے چھوڑ دیا اس کو۔ پردے میں ذبح کریں اور ایک جانور کے ساتھ دوسرے کو ذبح نہ، سامنے دوسرے کو ذبح نہ کریں، اور ذبح کر کے سب سامان کو جو کھانے کے قابل نہیں ہے، جو پھینکنے کا ہے، اسے عام جگہوں پہ نہ پھینک۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو دیکھنے میں ہی کراہیت ہوتی ہے اس چیز کو، ہمیں خود ہوتی ہے، پھر ہمارے ان وطنی بھائیوں کو بھی ہوتی ہے۔ دوسرے جب وہ آخر جو چیز دفن ہونے کی ہے جب وہ کھلے میں ہوگی تو بدبو پھیلے گی، اور بدبو سے تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ تکلیف سے تو بچانے کا حکم ہے۔ المسلمون سلم المسلمون من لسانہ ویدی، مسلمان وہ ہے جس سے مسلمانوں کو اوروں کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ بدبو سے بھی تو تکلیف ہوتی ہے۔ کچی پیاز، لہسن، مولی کھا کر مسجد میں آنا بغیر منہ صاف کیے ہوئے کیوں منع ہے؟ تکلیف ہوگی۔ اب اس کا احساس ہی نہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن جو جن کو عادت نہیں ان کو احساس ہو جاتا ہے، فرشتوں کو ہوتا ہے۔ بیڑی والا بغیر منہ صاف کیے اگر مسجد میں آئے گا اور نمازی کو تکلیف ہوگی، یہ بھی ایذائے مسلم ہے، تکلیف ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی۔ تو بھائیو بزرگوں، یہ آلائش وغیرہ کو پہلے ہی گڈھا کر کے رکھیں اور اس میں دفن کر دیں، اور ہڈی وغیرہ کو بھی کوشش تو یہی کریں کہ ان کو بھی دفن کریں۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہوگا کہ ان ہڈیوں پر جو ہم کھا لیتے ہیں، پکے ہوئے گوشت کو کھا لیا، ہڈی جو ہم پھینک دیتے، ان ہڈیوں پر دوبارہ گوشت چڑھا دیا جاتا ہے اور یہ جنات کی غذا بنائی جاتی ہے۔ تو انہیں کھا کر ایک طرف چھت وت پہ رکھ دو، جب تک وہ مخلوق بھی کھا لے گی، ان کے لیے غذا بن جائے گی، وہ کھا لے گی، اور پھر جب وہ وہاں رکھی رہے، ہڈی بچے گی، ہڈی کون لے جائے گا؟ بعد میں اس کو دفن کر دوں گا، یا اور کوئی نظام ہو، کبھی سال 6 مہینے میں، یہ بھی تو ایک کاروبار کرتے کرنے والے، ان کو سونپ دو، لیکن صفائی کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کوئی کہے نہ کہے، ہمارا خود طریقہ ہے یہ صفائی کا اور احتیاط کا، خطروں سے بچنے کا۔ تو یہ احتیاطیں ہماری ضرورت ہے، اور اس زمانے میں جب کہ خاص طور سے ہم کو بدنام کیا جاتا ہے، اور دین کے دشمن ہمارے گھات میں لگے ہوئے ہیں، ٹوہ میں لگے ہوئے ہیں، نقص دیکھیں، تو ایسے میں ہم کو خاص طور سے جو خطرے کے کام ہیں ان سے بچنا ضروری ہے۔ 4 قسم کے جانور ہوتے ہیں، نر مادہ ملا کر 8 قسم کے ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک قسم پر 2 قسم پر پابندی ہے تو باقی تو موجود ہے، ساری قربانیوں کو تو منع نہیں کیا۔ تو جس سے منع کیا گیا ہے کسی وجہ سے ہم گائے کی قربانی سے رکیں نہ کریں، اطمینان ہو تو بھی بچیں، کیونکہ آخر خطرے کی چیز ہے، جب دوسرے جانور موجود ہیں تو انہیں کو کر لیں۔ اور خطرہ تو خطرہ ہی ہوتا ہے، چاہے ہم سلامتی سے بار بار گزر گئے ہوں، لیکن خطرہ خطرہ ہے۔ وہ کوئی پہلے اگر کوئی
کام کسی نے کسی بھی طرح کا خطرے کا کیا اور کچھ نہیں ہوا تو کوئی اصول تھوڑی ہے کہ وہ آئندہ بھی نہیں ہوگا، ہو گیا تو صفائی ستھرائی کا خوب خیال رکھنا چاہیے، اور اپنا گوشت ہی کسی کو دینا ہو تو بھی بہت پردے کے ساتھ، محسوس نہ ہو کہ یہ فلاں چیز دیا، ایسا ہی جھولا اسی بنک کا محسوس ہوتا ہے میلا کچیلا، اور ایسے ہی لے جا رہے ہیں ہم بھی خود دور کہ ہم سے نہ لگے، یہ تو خود ہم ہی تو نشاندہی کر رہے ہیں۔ وہ نعمت ہے، قیمتی چیز ہے، تو قیمتی ہی سامان میں، قیمتی ہی برتن اور جھولے میں اس کو رکھیں اور لے جائیں اپنی ٹانگ کر، لیکن پردے کے ساتھ اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ قربانی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، مگر سب چیزوں میں جیسے شرائط ہیں اس میں بھی شرائط ہیں، اس کا پالن کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، سبھی کو یاد رہتی ہے نبی جی ہم نے آپ کو حوض کوثر دی، قیامت میں حوض کوثر کا پانی پلایا جائے گا، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور برف سے زیادہ ایسا ٹھنڈا ہوگا جس میں تکلیف نہیں ہوگی، نا کیونکہ وہاں تکلیف کی جگہ ہی نہیں جنت، اور اس کے پیالے اتنے ہیں جیسے ستارے۔ ہاں، اور ایک مطلب یہ ہے کہ نبی جی ہم نے آپ کو بہت خیر دی ہے، بہت بھلائی دی ہے، اور امتوں کو نہیں دی، آپ کی امت کی عمر تھوڑی سی ہے اور ثواب کتنا ہے، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہی ایک رات ہو جاتی ہے۔ آج کل کے یہ روزے، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے برابر ہیں، کوئی نفلی روزے 1 سال تک رکھے اور آج ایک دن روزہ رکھ لیں چاند دیکھنے سے 9 تاریخ، تو 9 سال کے روزوں کا ثواب مل جائے۔ ہاں 9 سال کے روزے بن جائیں گے، 1 سال میں 9 سال ہیں۔ تو جو ہزاروں سال کی عمریں ہوئی تھی انہوں نے تو پوری وہ عمریں عبادت کی، تب اتنے کے مستحق ہوں گے۔ ہم 1 گناہ لیں 10 گناہ، 1 گناہ کریں 10 گناہ لیں، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہ، 10 گنا ثواب تو ویسے ہی ملتا ہے، اور پھر ایسے دنوں میں ایک دن کا ثواب 360 دنوں برابر ہو گیا کہ نہیں، 360 گنا۔ فصلی لربک وانحر، نبی جی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اخلاص سے اللہ کے لیے نماز پڑھے جائیے، عید بقرعید بھی، جمعہ بھی، 5 نمازیں، ہر دن کی نمازیں، اللہ کا حکم ہے۔ وانحر، اور قربانی کیجیے، آپ نبی جی کا قربانی کا ذکر ہے، جس پر قربانی واجب ہے قربانی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈھے دمبے ذبح کیے، فرمایا ایک تو میری طرف سے اور دوسرا میری امت کی طرف سے، یعنی وہ بھی آپ ہی کی طرف سے تھا مگر ثواب میں آپ نے شریک کیا، ورنہ ایک دمبا لاکھوں کروڑوں کی طرف سے تھوڑی ہوتا ہے قربانی، بکرا بکری دمبا دمبی تو ایک کا ایک ہی طرف سے ہوتا ہے، تو آپ نے ثواب میں شریک رکھا۔ امتیوں کو بھی چاہیے کبھی اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی کریں جو اپنی قربانی کے علاوہ ہو، اپنی تو کریں ہی لیکن ایک اور کریں، اس سے محبت بڑھتی ہے اللہ کے نبی سے، اور محبت سے پھر آپ کی سنت، آپ کی تعلیمات سے عمل کو جی چاہتا ہے، اور اس سے پھر آگے کامیابی کی گاڑی آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو کبھی کبھی اللہ کے رسول کی طرف سے بھی قربانی کرے، چاہے حصہ لے لیں۔ جن حضرات کو اس کا خیال ہے، میں نے سنا وہ کہتے ہیں کہ قربانی حصے میں میرا نام حصے میں رکھ لینا اور بکرا حضور کی طرف سے کریں گے، مطلب جو قیمتی چیز ہے حضور کی طرف سے ہے اور حصے میں میرا نام میری طرف سے حصہ ہو جائے۔ دیکھو محبت کی بات، حالانکہ نیت ہی کرنا ہے مگر نیت میں انہوں نے اس کو قیمتی بنایا کہ نہیں، ابھی اپنی طرف سے بکرا کرتے تو بھی خود ہی کھاتے، حضور کی طرف سے کی تو بھی، مگر نیت تو قیمتی بن گئی ہے۔ ہاں یہی چاہیے، کبھی کبھار صحیح، اور اپنے مرحومین کی طرف سے بھی جو گزر گئے ہیں وہ تو نہیں کر سکتے یہ، لیکن ہم چاہیں تو ان کے کھاتے میں، ان کے نامہ اعمال میں قربانی کا ثواب درج کرا سکتے ہیں، وہ اسی طرح سے۔
جس طرح غلام وہ مانا گیا ہے اچھا کہ جو اپنے دنیا کے آقا کا بھی حکم مانے اور اللہ کا بھی مولا کا بھی، ایسے ہی اچھا انسان اچھا مومن وہ ہے جو اپنے خدا کے قانون پہ بھی چلے اور دنیا کے قانون پہ بھی، دونوں قانونوں پہ چلے۔ ہاں کوئی ٹکراؤ ہو تو الگ بات ہے، اب کوئی نماز پڑھنے کو تھوڑی قانون منع کرے، اور منع کرے گا تو ہماری مذہبی چیز ہے، اس میں مداخلت کا حق نہیں، اور انشاءاللہ ایسی نوبت نہیں آئے گی۔ اکثر لوگ تو اچھے ہی ہوتے ہیں لیکن کچھ غلط کار وہ ان کا کام ہی شرارت و شر ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی شر دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے اندر ان کے ذہن و دماغ میں شر ہوتی ہے، اسی شر کو وہ دنیا میں بھی پھیلانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خالق و مالک ایسے شریروں کو زیادہ موقع دیتا نہیں۔ فرعون بھی دن آیا، وہ بھی بہت زیادہ اپنے آپ میں خدا تک کہلانے لگا، لیکن اس کی خدائی کب تک چلی؟ تھوڑے دنوں کے بعد سب ختم ہو گئی کہ نہیں؟ بلکہ اس کو کیسا عبرت بنایا ہے کہ آج تک دنیا عبرت حاصل کر رہی، ہزاروں سال تک اس کی لاش تیرتی رہی سمندر میں۔ جب قرآن نے کہا کہ ہم اب تیری اس لاش کو اور بدن کو محفوظ رکھیں گے قیامت تک، تب اس پہ تحقیق ریسرچ شروع ہوئی، جب تلاشا تو وہ مل گئی تیرتی ہوئی، ہزاروں سال پہلے سے تیر رہی تھی، سڑی گلی نہیں، نہ مچھلیوں نے کھایا۔ تو ایسوں کا زور نہیں چلا تو یہ چھوٹے سے لوگوں کا زور کب تک چلے گا؟ بس لیکن کامیابی کی شرط دو ہیں، ایک صبر اور دوسرے تقوی۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان سب کو کیا جائے۔ اگر 4 خوراک ہوں، 4 گولی ہوں ایک خوراک میں، اور صبح دوپہر شام کھانا ہو تو گویا 12 گولیاں ہوئی ہوں۔ اب آدمی ایک گولی کھائے ایک وقت میں، ایک نکال کے کھا لی اور بس بے فکر میں نے دوا کھائی، ارے 4 گولی تھے ایک خوراک میں، اور وہ خوراک 3 بار کھانے کی تھی۔ جتنے اللہ کے حکم ہیں سب پورے کیے، اور جن کاموں سے اس نے روکا ہے ان سب سے بچا جائے۔ سب میں سمجھو جیسے زہر، شربت میں زہر ہو تو بچیں گے، کھانے میں زہر ہو تو بچیں گے، پانی میں زہر ہو تو بچیں گے، آئس کریم میں زہر ہو اور مٹھائیوں میں زہر ہے، ایسے ہی گناہ زہر ہوتا ہے۔ جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے وہ زہر ہے، زہر سے زیادہ نقصان دہ۔ یہ زہر تو جسم کو ہلاک کرتا ہے اور گناہ ایمان کو خراب کر دیتے ہیں، اس پر جہنم کی دھارا لگ جاتی ہے، جہنم میں جانا ضروری ہے قانوناً، اور اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا، مگر ضابطہ یہی ہے۔ وہ دفعہ لگ گئی، جیل کی دھارا لگ جاتی، ہر بڑا گناہ جیل خانہ جہنم کی دھارا ہے، ہر گناہ سے لگی۔ گناہوں کو تو سمجھتے ہیں، موٹے موٹے گناہوں کو تو گناہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن گناہ بہت ہیں، بہت گناہ ہیں۔ جھوٹ بولنا، کسی کی زمین کو اپنی سمجھنا، اور خیانت کرنا، دھوکہ دینا، ملاوٹ کرنا، کسی کو عار دلانا، شرمندہ کرنا، حسب نسب پہ عار دلانا، یا کسی گناہ پر عار دلانا، تمہارے باپ دادوں نے ایسا کیا، ارے اس نے تھوڑی کیا اولاد، اور اس نے بھی کیا، تو جب کیا تھا لیکن اب تو توبہ کر لی۔ توبہ کر چکنے کے بعد کوئی اس گناہ سے عار دلاتا ہے، شرمندہ کرتا ہے، تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اس گناہ میں مبتلا کرے گا، یا اس سے زیادہ اسے ذلیل کرے گا۔ کسی اور وجہ سے ذلیل ہوگا مگر ہوگا وہ۔ ہر گناہ سے بچے، یہ تقوی، اور دوسرے صبر۔ صبر اپنے جذبات کو قابو میں رکھے، شریعت کی ہدایات کے مطابق لگام لگائیں اور قانونی ہدایات کے مطابق بھی لگام لگائیں۔ قانون اگر منع کر رہا ہے تو رک جائیں، دنیا کا قانون بھی اور خدا کا قانون دونوں ہی واجب العمل ہیں، ڈبل گیئر لگا لیں، ڈبل بریک لگائیں، بس اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ عید کی نماز طے ہو جاتی وقت
اگر عیدگاہ میں پڑھنے کی اجازت ہو تو وہ طے کر لیتے ہیں، ہو گئی تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اور یہاں کا طے کر لیں۔ قربانی ایک جگہ بستی میں ہو جائے تو پھر وہ نماز ایک بستی میں ایک جگہ ہو جائے تو پھر قربانی جائز ہو جاتی ہے، چاہے انہوں نے عید نہیں پڑھی وہ بھی قربانی کر سکتے۔ تو جلد سے جلد ہو جائے، میرے خیال میں طلوع آفتاب 5:45 بجے ہے، 5:45 بجے آفتاب سورج نکل رہا ہے، تو 7:30 5:45 7:45 2 گھنٹے بعد ہاں ہاں زیادہ سے زیادہ 7 بجے لگ رہی، اور 6:45 پہ کر لیں تو اور اچھی ایک ہوگی یہاں مسجد میں 7:45 بجے، تھوڑا لیٹ ہو جائیں گے، اور دوسری ہو جائے گی مدرسے میں 7:30 بجے، اور تیسری اگر عیدگاہ پہ منظوری مل گئی تو وہاں 8:30 بجے ہو جائے، اور پہلے 8 بجے کا ایک لیٹ ہو جائے، یہاں 7:45 مدرسے میں 7:30 اور عیدگاہ میں 8:30۔ اگر عیدگاہ میں منظوری مل گئی تو، خدا نہ خواستہ منظوری نہیں ملی اور یہاں بھی کم لوگوں کو کہا، تو عید کی نماز پڑھنا اور پڑھانا آسان ہی ہے۔ جن حضرات کو ایسا انداز ہو کہ ہم کو پڑھانا ہوگی تو وہ ایک دن پہلے آ کر اور انشاءاللہ طریقہ سمجھ لیں، بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، ایک دن پہلے آ کے سمجھ لیں، جب ہی انشاءاللہ بتا دیں گے ذہن نشین ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ 9 تاریخ کے دن کا روزہ بہت ثواب ہے، ہونا تو یہی چاہیے کہ ہم فرائض واجبات سب کے پابند ہوں، اور پھر یہ فضائل و نوافل بھی، مگر رونا یہ ہے کہ فرائض ہی پورے نہیں ہو رہے، انہی کے لالے پڑے ہیں، مگر بتا دینا پھر بھی مناسب ہوتا ہے۔ تو 9 تاریخ کا روزہ بہت فضیلت کی چیز، ایک سال کے اگلے، ایک سال کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہی معاف ہوتے ہیں۔ دوسرے 9 تاریخ سے وہ تکبیرات تشریق کہنا ہر نمازی پر واجب ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، بلکہ عورتوں پر بھی واجب ضروری ہوتا ہے، تو اس کا اہتمام کریں۔ اور کوئی بات سمجھنے کی ہو، میرے ذہن میں نہ آئی ہو، یاد دلا دیں گے، بعد میں سمجھ لیں گے، اب اللہ تعالیٰ توفیق دے، سنتیں نہ پڑھی ہو پڑھنے۔